الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور وہ وقت یاد کرنے کا ہے کہ جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو بہت تکلیف دے عذاب دے رہا تھا. یہ کہ بچوں کو لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں یعنی لڑکیوں کو چھوڑتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے کہ جب ہم نے سمندر میں 2 راستے نکالے، فرق کیا، پھر تم کو نجات دی اور فرعون والوں کو غرق کیا اور تم اس کو دیکھ رہے تھے. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند آیات پر گفتگو ہوئی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ ہم نے جو کچھ تم پر نعمتیں کی ہے اس کو یاد کیا کرو. نعمت کے یاد کرنے سے تم شکر گزار بندہ بنو گے. اگر نعمت کو بھول جاؤ گے، بھلا دو گے تو ناشکری کرنے والے بن جاؤ گے. تو بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اور اولاد کہلاتے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اس وقت فرمایا تھا کہ میری ان نعمتوں کو جو تم کو میں نے بغیر کسی محنت مشقت کے دے رہا تھا یاد کرو. اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں ایک بہت ہی تاریخی اور عبرت اور نصیحت آموز واقعہ مذکور ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے متعلق. یہ 2 نام ہم اور آپ بہت ہی آسانی سے جانتے ہیں، اور ہر ایک مسلمان خاص کر جس کو کسی طرح سے اسلامی تاریخی واقعات حالات سے کچھ معلومات اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو یہ 2 نام بہت یاد ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں فرعون اور اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کو کبھی کبھی یوں ذکر کیا جاتا ہے
کہ حق کے مقابلے میں باطل اور باطل کے مقابلے میں حق۔ باطل فرعون، اس کے مقابلے میں حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل، حق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باطل کی شکل فرعون۔ یہ دو نام بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرعون کے حالات اور اس کی تدبیریں، اس کی چالاکیاں اور اس کی سازشوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے اور یہ بتایا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے شکست دی۔ فرعون کو ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ وہ ایک دنیا میں بہت ہی مشہور و معروف آدمی، بادشاہ، ظالم، جابر، عقیدے سے منحرف انسان، اللہ کا باغی دشمن، اللہ کے قانون کے خلاف کام کرنے والا، دولت اس کے پاس بہت، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا انسان، حق والوں کو ستانے والا، کمزوروں کو ذلیل کرنے والا، کمزوروں سے کام لینے والا، ستانے والا، اللہ پر یقین نہ رکھ کر کے وہ وہم اور توہم پر یقین رکھنے والا یہ انسان تھا۔ طاقت تھی، حکومت تھی، سلطنت تھی، سب کچھ تھا، لیکن نافرمان تھا۔ اس سے ایک عبرت ملتی ہے کہ نافرمان کے پاس بھی اللہ دولت دیتا ہے، اس کو بھی اللہ دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو دولت کو ایمانی نشانی نہیں ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا اسی کے پاس دولت ہوگی، بلکہ دولت منکروں کے پاس میں بھی ہوتی ہے اور وہ بھی مالدار ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نیک لوگ ہی دنیا میں بادشاہ بنیں گے، نافرمان نہیں بنیں گے۔ نافرمان لوگ بھی دنیا میں بادشاہت اور تخت و تاج کے مالک ہوتے ہیں۔ فرعون بھی اسی طرح سے تھا کہ اس کے پاس تخت و تاج، دولت، سلطنت، حکومت سب کچھ تھی اس کے پاس۔ جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے وہ اتنا اس دولت کے ضائع ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہتا بھی ہے، پتہ نہیں یہ کب ختم ہو جائے، کہاں سے نقصان آ جائے، کون نقصان پہنچا دے گا، کون ہم سے آگے بڑھ جائے گا۔ یہ ایک مالدار اور ایک حکومت چلانے والے کے دل میں ہمیشہ ڈر رہتا ہے، تو اپنی حکومت اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے بہت ساری تدبیریں کیا کرتا ہے۔ پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، اور وہ دنیا میں فساد بچا کر کے اپنی حکومت کو باقی رکھنا چاہتا ہے، جس کی مثال آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں، آج اور فرعون کے حالات میں کوئی فرق نہیں۔ باطل طاقتیں یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنی حکومت کو بچائیں گے، چاہے اس کے پیچھے لاکھوں جانیں قربان کر دی جائے، خون بہا دیا جائے، جائیداد تباہ اور تلف اور برباد کر دیا جائے۔ یہی فرعون کی حالت تھی۔ فرعون اپنی حکومت بچانے کے لیے اور اپنی طاقت کو باقی رکھنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی شان دکھانے کے لیے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ تدبیریں کیا کرتا تھا، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے وہ کئی طریقے اختیار کیا تھا۔ اپنے دربار میں وہ بہت سارے نجومیوں اور کاہنوں کو بھی بلایا کرتا تھا، اور وہ اپنے ہاتھ، اپنے لکیریں دکھا کر کے اس سے پوچھا کرتا تھا کہ ہمارا کل کا مستقبل کیا ہوگا، کیا ہماری حکومت کو خطرے میں تو نہیں ہے، ہماری سلطنت اور ہماری عزت کو خطرے میں تو نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی وہ اس طرح کی نجومیوں سے، کاہنوں سے، غیب کی باتیں بتانے والوں سے وہ کبھی کبھی کیا کرتا تھا، پوچھا کرتا تھا۔ جیسے وہم اگر کسی کو آ جائے تو یہی کام وہ کرتا ہے، عاملوں کے پاس چلے جائیے، ہاتھ دکھا دیجئے، دیکھو میرا ستارہ کہاں ہے، تو وہ بتاتا تیرا ستارہ بڑی گردش میں ہے۔ یہ سب ہوتے ہیں توہم پرستی۔ تو فرعون 6 مہینے میں، سال میں، کبھی کبھی جب زیادہ اس کو پریشانی ہوتی تھی تو پھر وہ کیا کرتا تھا، وہ ایسے لوگوں کو دربار میں بلایا کرتا تھا اور بلا کر کے پوچھتا تھا مستقبل میرے بتاؤ کل کیا ہوگا، جبکہ یہ خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن خود اس کو نہیں پتہ کل میرا کیا ہے۔ یہی حال ہے آج تمام عاملوں، کاملوں اور جو لوگ شرکیہ اور کفریہ کلمات اس طرح کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں،
ان کو خود اپنی روزی روٹی کے بارے میں معلوم نہیں، دوسروں کو مالدار بنانے کی تدبیریں بتاتے ہیں۔ فرعون کا بھی حال ایسا تھا۔ ایک موقع پر ایک نجوموں نے ان کو آ کر کے خبر دیا کہ بادشاہ سلامت آپ کی حکومت خطرے میں ہے۔ چند سالوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے تخت و تاج کو ختم کر دے گا اور آپ کی حکومت خدائی سب کو ختم کر دے گا، اور وہ 1 سال کے اندر آنے والا ہے، یا وہ آ گیا ہو، 1 سال میں آ گیا ہے یا آنے والا ہے، یہ 2 سال کی مدت ہے آپ کے پاس۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تو بہت ہی خطرے کی بات ہے، انسان کتنا بھی پڑھ لے، کتنا بھی ہوشیار بن جائے، لیکن اللہ نے اس میں کمزوری رکھا ہے، وہ کمزوری پر چلتا ہے۔ اسی نے پوچھا کہ پھر اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ تدبیر یہی ہے کہ جو 1 سال کے اندر جو بچے پیدا ہوئے اس کو سب کو قتل کر دیجیے، مرد بچے کو، عورتوں سے آپ کو خطرہ نہیں ہے، اور 1 سال جتنے بچے آئیں گے اس کو آنے نہیں دیجیے، آنے والے کو روک دیجیے، جو آ گیا ہے اس کو ختم کر دیجیے۔ کہا کہ یہ کام تو کرنا میرے لیے آسان ہے، فوراً کر دیں گے، فوراً کریں گے۔ باطل کتنی بھی اپنی تدبیر میں ہوشیار سمجھتا ہو، لیکن اللہ انسان کو کمزور بنایا ہے، وہ کہیں نہ کہیں شکست کھائے گا۔ 1 سال کی پیدا ہونے والے بچے کو سب کو قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ذبح کر دیا، جس کی تعداد مفسرین لکھتے ہیں 90,000 بچے تھے۔ کتنے؟ اس کے علاقے میں جہاں تک اس کی حکومت تھی، جہاں تک اس کو خطرہ تھا، 90,000 بچے کو فرعون نے قتل کیا۔ آج تو اس سے بڑے بڑے فرعون ہیں، صرف ایک چھوٹا سا غریب ملک میں 3 لاکھ بچوں کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ آج تو بڑے بڑے قاتل بیٹھے ہیں، فرعون سے بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، فرعون سے بھی زیادہ خطرے کھیلنے والے لوگ آج بھی ہیں۔ لہذا 90,000 بچوں کو چن چن کر کے قتل کر دیا۔ اب 1 سال کے آنے والے بچوں کو روکنا ہے، اس کے لیے تدبیر اس نے یہ کی کہ 1 سال کے لیے مردوں کو پورے ملک کے ایک جگہ جمع کر دیا، اور تمام عورتوں کو ایک جگہ جمع کیا، خیمے لگا دیا۔ 1 سال میں عورت اور مرد آپس میں ملاقات نہ کر سکتے، جب ملاقات نہیں ہوگی تو بچے نہیں ہوں گے۔ پڑھا دیا کسی نے اس کو سبق، بڑا سا خیمہ لگایا، میدان کا میدان، لوگوں کو، مردوں کو ایک جگہ قید کر دیا، عورتوں کو ایک جگہ قید کر دیا۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی بچہ نہیں آئے گا، 1 سال نہیں ملیں گے مرد، عورت تو آئے گا نہیں بچے۔ اللہ تو وہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اللہ تو وہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے، اللہ وہ ہے بغیر ماں کو پیدا کرتا ہے، اللہ وہ ہے ماں باپ دونوں ہیں لیکن بچے نہیں ہیں، شوہر بیوی دونوں ہیں لیکن اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ تو اپنی تدبیر میں یکتا اور طاقت رکھنے والا ہے۔ خیمے لگ گئے، مرد اپنی جگہ، عورت اپنی جگہ، لیکن ان دونوں کی پہرہ داری کرانی ہے، کہیں چپکے کوئی مل نہ جائے۔ عورتوں کی خدمت کے لیے عورتوں کو کچھ مقرر کیا، مردوں کی خدمت کے لیے کچھ مردوں کو پہرہ دار بنایا، اس کے بغیر تو چلتا نہیں۔ لہذا اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد مردوں کے ذمہ دار بن گئے، فرعون نے بنا دیے۔ جہاں بہت سارے لوگ پہرہ داری کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے اس خیمے میں، وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد۔ عورتوں میں جو لوگ نگرانی عورتیں کرتی تھیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بنا دیا۔ ان لوگوں کے لیے اتنی گنجائش تھی کہ تم لوگ آپس میں ملاقات اور آپس میں گھر میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ دیکھا اللہ تعالیٰ کا نظام، دیکھیے انسان کی کمزوری۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد مردوں میں نگراں اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عورتوں میں نگراں، یہ سب مل سکتے تھے جتنے بھی تھے۔ اللہ رب العالمین کا نظام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آنے کا فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ۔
آنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اسی مدت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتا تھا کہیں کوئی آ نہیں جائے، اس لیے اس کی بھی وہ تلاشی کیا کرتا تھا برابر۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، تفصیلات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی والدہ کو، جس کی تفصیل 20ویں جز میں ہے، حکم دیا ڈرو نہیں، بلکہ اس بچے کے لیے ایک صندوق بناؤ اور سمندر میں دریا نیل میں حوالے کر دو اسے۔ لہذا چھوٹے حبیب موسیٰ علیہ السلام ہیں، ماں ایک صندوق بنانے والے کے پاس گئی اور جا کر کے کہنے لگی کہ اتنا بڑا صندوق بنا دو، اس میں ذرا سوراخ بھی رکھ دینا سانس لینے کے لیے۔ یہ نہیں بتائی بچے کے لیے ایک صندوق مجھے چاہیے جس کی نوعیت اور کیفیت ایسی ہونی چاہیے، اس کی سائز، لمبائی، چوڑائی اتنی ہونی چاہیے۔ وہ صندوق بنانے والا کارپینٹر بڑھی جو ہے وہ سمجھ گیا کہ لگ رہا ہے اس میں کوئی بچہ رکھے گا، تبھی تو اس طرح کا یہ بتا رہی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے شام کو آ جانا، میں بنا کر کے ریڈی تیار کرتا ہوں۔ یہ موقع غنیمت سمجھ کر کے فوراً فرعون کے دربار پہنچا تاکہ خبر دے دوں۔ فرعون کے دربار جب پہنچا اور درباروں سے بات کی، کہا کہ ایک اہم بات کی خبر دینی مجھے فرعون کو، آپ مجھے جانے دو۔ لوگوں نے جانے دیا۔ جب فرعون کے دربار میں پہنچا اور قریب پہنچا اور پوچھا کہ کیا ہے تیرا مسئلہ، تو بولی اس کی بند ہو گئی، زبان بند ہو گئی، وہ کچھ نہیں بول پا رہا۔ فرعون بار بار کہتا ہے بولو، کیوں، کیا ہے تیرا مسئلہ، لیکن بول نہیں پا رہا ہے۔ فرعون نے کہا کہ اس کو جلدی سے دربار سے نکالو۔ لوگوں نے نکالا، لیکن جو ہی دربار سے باہر ہوا بولنے لگا۔ کہا کہ رک جاؤ جلدی، پھر مجھے واپس جانے دو، میں ایک بات بتانا ضروری ہے۔ اس وقت کسی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی، اب میں بول رہا ہوں۔ پھر ایک چانس دیے لوگ اور پھر گیا، پھر وہی حال، زبان پھر بند ہو گئی، پھر بند ہو گئی۔ پھر فرعون نے اس کو نکالا، تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی ہوا۔ جب پھر نہیں بولا تو چوتھی مرتبہ کہا جلادو اس کو قتل کر دو، قتل کرو اس کو۔ بھاگا کسی طرح سے ہاتھ پیر جوڑ کر کے، اور وہ رہائی لی اور وہاں سے بھاگا، اور خاموشی اسی میں اس کو عافیت کہ وہ بغیر کسی چوں چرا کے اس نے صندوق بنا کر کے تیار کر دیا۔ سمجھ گیا کہ یہ صندوق میں آنے والا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، اس سے عبرت یہ ہے کہ یہ زبان کا مالک ہم نہیں ہیں، ہماری پوری زبان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ جب چاہے روک دے، جب چاہے بلا دے۔ اس لیے اس سے اچھی بات کیا کیجئے، اس سے اچھی باتیں کہیے، لوگوں کو خوش کیجئے۔ اس زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچائیے۔ اسی زبان سے ایک مرتبہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میری دعا مانگ، اور اسی زبان سے جھوٹ، تو دونوں کام کیسے کریں گے؟ اسی زبان سے اللہ سے اپنے گناہوں کے استغفار، اور پھر اسی سے غیبت، اسی زبان سے اللہ کی محبت اور نبی کی محبت کی دعوے داری، اور پھر اسی سے اللہ کے بندوں سے دشمنی۔ یہ زبان دو رنگ کی نہیں ہونی چاہیے، ایک رنگ کی ہونی چاہیے۔ لہذا اس نے صندوق کو بنا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیلات ذکر فرمائے۔ صندوق بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لینے کے لیے گئی اور اس نے بنا کر کے دیا، اجرت دے رہی لیکن وہ لے نہیں رہا ہے۔ خیر صندوق لے کر کے آ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ قرآن کریم میں تفصیل ہے اور حکم دیا کہ تہجد کے وقت میں اس وقت جا کر کے ڈال دو دریا۔ بیٹی کو اس نے کہا کہ بیٹی ذرا اس کے ساتھ ساتھ بھی تم چلتے جانا، دیکھو صندوق کوئی اٹھاتا تو نہیں۔ لہذا اس صندوق کو اٹھانے والا بھی اللہ اکبر، اللہ کا نظام۔ یہ واقعہ سے عبرت لیجیے آج کے حالات میں۔ یہ اس لیے سنا رہا ہوں، قرآن کا واقعہ ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، اور یہ کوئی برابر یہ صرف تفریح کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے فرعونی نظام دنیا میں چل رہا ہے، اس وقت میں فرعون کا ظلم دنیا میں چل رہا ہے۔ ہم کو اور آپ کو ڈرنا نہیں ہے، ہم کو اور آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العالمین اپنے سچے اور پکے بندوں کے لیے کیسے راستے نکالتا ہے، اس واقعے سے عبرت لیجیے۔ ماں ڈال دیتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا رو نہیں، تیرا بچہ تیرے گود میں پھر میں واپس کر دوں گا۔ اللہ
رو نہیں، ڈال دو۔ یقین کر کے ڈال دیتی ہے، اور بہن پیچھے پیچھے جاتی ہے صندوق کے۔ ادھر صبح کی روشنی نکلتی ہے، اور فرعون اور آسیہ دونوں دریا کے تفریح کرتے ہوئے آتی ہیں، تو دور سے نظر آتا ہے ایک صندوق آ رہا ہے۔ فرعون بھی دیکھ رہا ہے، آسیہ بھی دیکھ رہی ہے۔ قریب جب آیا تو آسیہ نے کہا کہ اٹھوا لیجیے اس کو، دیکھیں گے کیا ہے۔ فرعون فوراً کہنے لگا کہ لگ رہا ہے کہ اس میں بچہ تو نہیں ہے۔ جب آدمی مجرم ہوتا ہے تو اس کا جرم ہر وقت نظر آتا ہے، ہر وقت اس کو خوف ہوتا ہے۔ کہا کہ رہنے دیجیے، اگر بچہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ تو میرے قبضے میں ہے نا۔ خیر صندوق اٹھایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے نکلے۔ فرعون فوراً کہنے لگا آسیہ لگ رہا ہے یہی ہے وہ بچہ جس کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ جو میری حکومت و سلطنت اور میری خدائی کو ختم کرنے والا ہے، اس لیے یہ بچہ کوئی انمول بچہ لگ رہا ہے، اس لیے لاؤ اس کو ہم قتل کریں گے۔ آسیہ کہنے لگے کہ نہ، بچہ ہے ہمارے قبضے میں، ہم اس کی پرورش کریں گے، اپنا وارث بنا لیں گے، تو آپ کی حکومت تو آپ ہی کے پاس رہے گی۔ یہاں سے علماء مفسرین لکھتے ہیں عورت کے دل میں اللہ نے غضب کی اور قدرتی ایک نرمی، شفقت، محبت رکھ دیا ہے، جو پہاڑ جیسے دل، پتھر جیسے دل کو بھی عورت نرم کر سکتی ہے۔ عورت میں اللہ رب العالمین نے ایک عجب غریب اثر رکھا ہے، وہ اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن آج ایسی زبان والی ماں بہنیں دنیا میں نظر نہیں آ رہی ہے، ایسی رونے والی، تڑپنے والی، پتھر دل کو نرم بنانے والی نہیں ہے۔ میرے بہنوں، اپنے اندر میں وہ صفت و خوبیاں پیدا کیجیے، اپنے وہ بے نمازی شوہروں کو نمازی بنائیے، کم سے کم اپنے بے نمازی بچوں کو محبت اور پیار سے اس کو نمازی بنائیے، تب ہیں آپ ماں ہیں، تب آپ کا مقام ماں کا مقام ملے گا۔ ورنہ آپ کے سامنے آپ کے بچے بے نمازی ہوں، آپ کے سامنے آپ کی بچیاں بے نمازی اور بےہودہ کامیں کرتی رہیں، اور آپ اس کے ساتھ شفقت کی آنچل ڈالتے رہیں گے، تو یہ ماں کا حق آپ نہیں ادا کیے، بلکہ آپ نے کسی اور کا کردار ادا کیے ہیں۔ اسی لیے ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان بتا دے۔ باپ وہ باپ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول سے اس کے رشتے کو جوڑ دے۔ اس لیے صرف کپڑا پہنا دینا، کھلانا ماں باپ کا حق نہیں ہے، صرف اتنا ہی کر لینا۔ اس لیے حضرت آسیہ سمجھاتی، فرعون سمجھ جاتا ہے، لیکن دل میں ایک ہے کھٹکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ اپنے گود میں لے کر کے جاتی ہے۔ یہاں ایک عجیب و غریب نقطہ لکھتے مفسرین کرام، جب صندوق کھولا گیا تو موسیٰ علیہ السلام آسیہ کو دیکھی، فرعون کو نہیں دیکھا۔ کس پر نظر ڈالیں؟ آسیہ پر نظر ڈالیں، فرعون پر نہیں۔ فرعون اسی وقت دیکھ کر کے کہنے لگا دیکھو یہ میری طرف نہیں دیکھ رہا ہے، تیری طرف دیکھ رہا ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ اللہ اشارہ ہمیشہ کرتا رہا، پھر سمجھائی کہ بچہ ہوتا ہے، بچے کو ماں سے زیادہ پیار ہوتی ہے، اس لیے پتہ نہیں اس کی ماں کہاں ہوگی۔ ایک عورت کے روپ میں میں نظر آئی تو یہ بچہ سوچ رہا ہوگا کہ ماں، اس لیے اگر باپ اور ماں دونوں ہوں تو بچے پہلے ماں کی طرف لپکتے۔ خیر دربار میں لے جایا گیا، دودھ کا انتظام، اس وقت میں یہ ڈبے کے دودھ چلتا نہیں تھا، وہ عورت کے دودھ۔ ملک میں اعلان کیا گیا آج آپ فرعون کے دربار میں دودھ پلانے کے لیے سینکڑوں عورتیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کے طرف نگاہ نہیں کی ہے، کسی کے طرف نگاہ نہیں کی ہے، کسی کے طرف دیکھے نہیں۔ بہن ساتھ میں ہے تو ایک مشورہ دیتی ہے کہ ایک عورت ہے، اگر اس کو بلا لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ اس کی دودھ پی لے۔ آسیہ کہنے لگی فوراً بلا، بچہ بہت دیر سے بھوکا ہے۔ کتنی عورتیں آئیں، سب کو ناکار دیا گیا۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کتنی عورتیں پہنچی تھی دودھ پلانے والی، دربار رسالت میں حاضری دی، لیکن نیتیں ٹھیک نہیں تھیں ان لوگوں کی، ان کے دلوں میں مال کی محبت تھی، بچے کی محبت نہیں تھی۔ اس لیے جو لوگ بھی وہاں پہنچے تو دو سوال کرتے تھے، بچے کا والد ہے؟ جواب ملتا تھا بچہ یتیم ہے۔ اونٹنیاں آگے بڑھا دیتی تھی، کیوں؟ یتیم ہے تو کچھ ملے گا نہیں، اس لیے
باپ نہیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے آج کل رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پوچھتے ہیں لڑکی کے بارے میں، باپ ہے، پوچھتے ہیں والد ہیں، اگر کوئی کہہ دیا نہیں تو وہیں سے ارادہ بدل جاتا ہے تو کیا کر رہا ہے، قبرستان میں ہے یا کہاں، سعودی میں ہے؟ یہ مال کے حریص لوگ، لہذا پھر وہ ان کی نیتیں وہیں خراب ہو جاتی ہیں، وہیں سے وہ اپنی نیتوں کو بدل کر کے کوئی دوسرا پھر دیکھنے چاہتے ہیں۔ سب چلے گئے، لیکن ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا پہنچتی ہے، یہ نہیں دیکھتی ہے کہ باپ ہے یا نہیں، پہلے ہی نظر پر میں کہتی کہ یہ بچہ مجھے دے دو۔ کیوں؟ اس طرح کے بچہ میں نے کبھی بھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اللہ جس کو توفیق دے دے اس گھر میں آنے کا وہی آ سکتا ہے، جس کو توفیق نہ دے کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے دے قرآن سننے کا وہی سن سکتا ہے، چاہے وہ حافظ ہو یا عالم ہو، اگر توفیق چھین لے تو اللہ اس کو بھی اس سے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے توفیق خدا بندی ہمیشہ آدمی کو مانگتے رہنا چاہیے۔ فوراً بہن بھاگے بھاگی گئی اور ماں سے کہنے لگی، بھائی وہاں ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ چلیے، لیکن نام نہیں کچھ بتائیے گا۔ سینکڑوں عورتیں کھڑی ہیں، دودھ پلانے والی لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جھٹپٹ آتی ہے، وہاں پہنچتی ہے، بچے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً گود کی طرف لپک جاتے ہیں۔ یہاں حضرت مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمہم اللہ اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ بچے کو تو ابھی کچھ عطا پتہ بھی نہیں ہے، میری ماں کون ہے، زیادہ وقت بھی ماں کے ساتھ گزرا نہیں ہے، لیکن ایک پل میں ایک نگاہ میں کیسے اس کو پہچان لیں۔ لکھتے ہیں کہ بچے اور ماں میں ایک خوشبو کی کیفیت اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ جب تک کہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں کے اندر میں ایک عجیب و غریب کیفیت کی مہک ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، ایک اس کے اندر میں اس کی کیفیت دونوں میں منتقل اللہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک عورت بڑی خوبصورت کھڑی ہو، اچھے کپڑے پہن کر کے ہو، اور اس کے مقابلے میں اس بچے کی ماں گندا کپڑا پہن کر کے کھڑی ہو، بچہ اپنے ماں کی طرف لپک کے جائے گی۔ کیوں؟ اس کو وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہے میری ماں۔ اسی طرح بچوں میں وہ کیفیت اللہ ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً چلے گئے ان کے پاس اور دودھ پینا شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی پرورش کہاں؟ فرعون کے دربار میں۔ ماں کو کہا گیا آپ یہیں رہو، تیرا کھانا پینا سب یہاں اب جانا نہیں، اس بچے کی پرورش، یہ اللہ کا نظام، یہ اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے کہاں لا کر کے پھر اسی جگہ پہنچا دیا۔ پرورش کر، ظالم سے اللہ پرورش کرا رہا ہے، قاتل سے اللہ پرورش کرا رہا ہے، قاتل سے اللہ حفاظت کروا رہا ہے۔ ڈریے نہیں، اللہ چاہے گا اگر ہم ٹھیک ہو جائے اپنے حالات بدلنے تو ہماری بھی حفاظت اللہ ظالموں ہی سے کرا دے گا۔ وہ ہمارے دربار میں کھڑے رہیں گے، ہماری مسجدوں کی بھی وہ حفاظت کریں گے، ہمارے کام کاج کی بھی حفاظت کریں گے۔ ہم تو اللہ والے بن جائیں، اللہ یہی کہتا ہے کہ تو بن میرا ہو، ہم تیرا کام ہم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے ہیں، وہاں مزے سے ہیں، ماں کی بھی پرورش ہو رہی، بیٹے کی بھی پرورش ہو رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ فرعون لا ولد تھا، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں، تو کبھی محبت میں آتا تھا اور گود میں لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تماچا مار دیتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو فرعون کہا کرتا تھا آسیہ دیکھو یہ ابھی سے مجھے مار رہا ہے، لگ رہا ہے یہی ہے وہ بچہ جو میری حکومت ختم کرے گا۔ آسیہ پھر سمجھاتی تھی بچہ بچہ ہوتا ہے، لیکن بار بار ہونے پر میں فرعون کو اب ڈرنے لگا، تو کہا کہ ایک دن ایسا کرو، میں کرتا ہوں، اگر یہ کام میں پرفیکٹ ہو گیا صحیح تب تو سمجھوں گا بچہ بچہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک طرف آگ کی تشتری رکھتا ہوں اور ایک طرف دودھ پھل فروٹ کا ایک تشتری رکھتا ہوں، اس بچے کو دور میں چھوڑو، اگر یہ آگ کی طرف آ گیا تو سمجھوں گا کہ مجھے جو مارتا ہے نادانی میں مارتا ہے، اور اگر یہ دودھ کی طرف چلا گیا، فروٹ کی طرف چلا گیا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ مجھے جان بوجھ کر کے مار رہا، اور یہی ہے وہ بچہ جس کے بارے میں کاہنوں نے پیشین گوئی دی ہے، تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔
دور چھوڑ دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں سے گھسکتے گھسکتے آ رہے ہیں۔ بچوں کی فطرت ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف لپکنا، وہ لپکنے کی کوشش کرنے کے لیے اس روٹ میں جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام گھما دیے اور پکڑ کر کے آگ کے پاس لا کر کے چھوڑ دیے، اور ہاتھ بھی ڈلوا دیے آگ کے انگارے میں۔ لہذا پورا انگارہ اٹھائے اور ہتھیلی میں لیے منہ میں ڈال دیا۔ دو چیز ہوئی، ہاتھ یہاں جل گیا بچپن میں تو دھبا آ گیا کالا، زبان جل گئی تو نقلت پڑ گئی۔ کیا ہو گئی؟ اب زبان جلنے کی وجہ سے صاف بول نہیں پاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہونے پر، اور یہ ہتھیلی میں ایک دھبا تھا جو ہر وقت وہ ویسے ذرا چھپائے رکھتے تھے۔ اگر یہ کھولتے تھے تو عیب نظر آتا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ ایسا تو نبی، اور یہ اس کے لیے دو چیزوں کی دعا مانگے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں دعائیں قبول فرمایا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میری زبان کی وہ نکنت کے گرہیں کھول دیجئے جس سے میں صاف بولنے لگوں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان کو بھی صاف کر دیا، اور اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو چھپاؤ نہیں، بلکہ جب تم لوگوں کی طرف اس طرح ہتھیلی کرو گے تو یہاں سے ایک نور اور روشنی نکال دو گا۔ لہذا جب بھی ایسے کرتے تھے تو یہاں سے ایک چمک، ایک نور کی کیفیت ہوتی تھی، لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ عیب کو اللہ نے حسن میں بدل دیا، زبان کی نکنت کے گرہوں کو کھول دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے کام کو آسان کر دیجئے، رب اشرح لی، آسان کر دیجئے میرے کام کو، میرے معاملات کو، میری زبان کے گرے کو کھول دیجئے، میں صاف بولوں۔ اسی لیے بچے جب ہوتے دودھ پینے والے ہوتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ پڑھ پڑھ کر کے ماں کو پلانا چاہیے، تاکہ اس کے قلب اور جگر میں اللہ رب العالمین یہ داخل کر دے۔ اور کبھی کبھی بچوں میں بولنے کی اگر کبھی تکلیف ہو، یہ دعا پڑھ پڑھ کر کے شہد میں چٹانا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ زبان میں صفائی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہاں تک کہ قصہ ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں ذکر کیا۔ دیکھیے، غور کیجیے، اب فرعون کتنی تدبیر کر رہا ہے، بچوں کو آنے نہیں دیں گے، جو آ گیا اس کو قتل کر دیں گے۔ روک سکا؟ اپنی تدبیر میں کامیاب ہوا؟ بولیے، نہیں ہوا کامیاب۔ کیا آج کے دشمن اسلام جو چاہ رہے ہیں، کیا وہ ہو جائیں گے کامیاب؟ نہیں ہوں گے۔ یہ دین اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ مسجد کی بنیاد عام آدمی کی نہیں طے کی ہوئی، اللہ کا گھر ہے۔ یہ کتاب کسی عام آدمی کی نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ یہ اذان کے کلمات کسی اور کا طے کیا ہوا نہیں ہے، یہ عرش الہی سے اس کا پیغام آیا، تب رسول اللہ نے اس کو دنیا اور اپنی امت کے سامنے پیش کیے۔ شریعت کے قانون کسی انسان کا بنایا نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہاں ہم مٹ جائیں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ تو طے ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ اگر تم بدعمال رہو گے، نافرمان رہو گے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ تم سنبھلو گے نہیں، اگر سمجھو گے نہیں تو اسی طرح ہیرا پھیری کرتے رہو گے تو تم مرتد ہو جا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں تیری جگہ پر کسی دوسرے کو لاؤں گا، اور ایسے بندوں کو لاؤں گا، ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا، یحبهم ویحبونہ، جو لوگ ہم سے محبت کریں گے اور ہم ان سے محبت کریں گے۔ تو یہ تو ہے کہ ہم مٹ سکتے ہیں، مسلمان ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام نہیں ختم ہو سکتا، اذان نہیں ختم ہو سکتا، قرآن نہیں ختم ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے یہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیے، کتنی بھی دشمن تدبیریں چالیں چل لے، اللہ کی تدبیر ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ کر کے دکھائے نا اللہ تعالیٰ نے، قتل کرنے چاہ رہا تھا لیکن پرورش اسی کے گھر میں کرا دیا، ماں کی بھی پرورش۔ کیا عبرت نہیں لیتے؟ کیا پڑھتے نہیں؟ کیا ایمان اپنے مضبوط نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات، اللہ نے کس طرح شکلیں بدل دی۔
بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے نکالا اس کو، بھائیوں نے بیچ دیا، اللہ نے خریدوا دیا، مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا، قید خانے میں قیدی بنا دیا، پھر اسی رب کریم نے قیدی سے ہٹا کر کے مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ کیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ وقت یاد کرو کہ جب کہ ہم نے تم کو نجات دی فرعون کے اس حالت سے جب بچوں کو ذبح کر رہا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دے رہا تھا۔ یہ بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، یہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے فرعون کو ڈبایا اور تم کو نجات دیا، نجات کس کو ملی؟ ایمان والوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی۔ اس کی تفصیلات یہاں یہ ہے کہ جب آخری مرحلہ، بیچ میں بہت سارے ہیں، فرعون کی زندگی کو اللہ اتار چڑھاؤ کرتا رہا، اتار چڑھاؤ کرتا رہا، اس کو نشانیاں دکھاتا رہا۔ جب قوم کبھی اس کے سامنے آ کر کے کہتی تھی کھیتیاں سوکھ رہی ہے، پانی کی ضرورت ہے، اے خدا ذرا پانی جلدی سے دے دو، تو کیا کہتا تھا فرعون؟ رک جاؤ، کل انتظام کروں گا، کل انتظام کروں گا۔ لوگ اطمینان ہو جاتے تھے، لیکن نہیں ہوتا تھا۔ پھر آتے تھے لوگ کہتے تھے پانی، بارش کل کروں گا، پھر وہ جاتا تھا جنگل میں، دربا جنگل میں، اور اپنے سر سے تاج کو نیچے کرتا تھا، سجدے میں جاتا تھا اور گڑ گڑاتا تھا اور کہتا تھا اے اللہ میری لاج رکھ لیجئے، بے شک تو ہی خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین بارش برسا دیتا تھا، اپنے تخت پر بیٹھ کر کے شام سے لوگوں سے کہتا تھا دیکھا میں نے بارش برسا دی نے، کھیتیوں میں پانی آ گیا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے تھے اللہ اس کا کام کیوں بنا دیا آپ نے؟ 9ویں جز میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، کیوں کام بنا دیا؟ اللہ فرماتا تھا یہ آتا ہے میرے پاس روتا ہے، میرے ہی تو بندہ ہے۔ اللہ آج ہم لوگ کتنا بھی گنہگار ہیں لیکن رو تو جائیے، توبہ تو کر لیجیے، اللہ کو منا لیجیے، اور منانے کا وقت ہے اس وقت میں۔ اگر اللہ کو نہیں منائیں گے تو یاد رکھیے پھر مشکل حالات آ جائیں گے، مشکلات میں ہم لوگ آ جائیں گے، اس لیے منانے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے اللہ کے سامنے۔ کتنے بھی گنہگار ہیں اللہ رب العالمین اس کی بھی بات سنتا تھا۔ کہیے اللہ سے اسی طرح اے اللہ تم اپنے وہ نافرمان فرعون کی بھی بات تو سنتا تھا، میں تو تیرے حبیب کی امتی ہوں، میری بھی بات تو سن لے۔ کہیے اللہ سے، کہنے میں کیا ڈرتے ہیں، شرماتے کیا ہیں؟ اللہ سے کہنا چاہیے۔ لہذا آخری مرحلہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے چلیے، اور اپنے پورے لوگوں کو لے کر کے نکلے، پورے لوگوں کو لے کر کے نکلے، اور بحر کلزم آیا۔ کون سا؟ بحر کلزم، اس پار سے اس پار ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 12 قبیلے کے لوگ، خاندان کے، ایک راستہ اللہ نے کلیئر کر دیا، بالکل دونوں طرف پانی روک دیا، بالکل خشکی راستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں چلو بھائی سنو، کہنے لگے کہ ہم لوگ 12 لوگ ہیں، الگ الگ جاؤں گا، ایک میں نہیں جاؤں گا، ایک میں نہیں جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ایک واقعہ بڑی عجیب و غریب لکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر کے پہنچے تو بحر کلزم میں کوئی راستہ نہیں، کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے فرعون فوج کے ساتھ بھاگے بھاگے آ رہا ہے۔ اب ان کی قوم اور ان کے لوگ کہنے لگے موسیٰ اگر مارنا تھا تو وہیں مروا دیا ہوتا، اب یہاں راستہ نہیں، ادھر سے ظالم بھی آ رہا ہے، فرعون آ رہا ہے، اب قتل کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، ہماری جان خطرے میں ہے، کیسے جائیں گے ادھر سے ادھر؟ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں کہ جب تک اللہ کو حکم نہ آئے گا ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم آیا، راستہ بنا دیا۔ پھر وہ 12 راستے بنائے۔ یہاں رک کر کے ایک نوٹ لکھتے ہیں مفسرین علماء کرام، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ایک طرف ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ ہیں۔ ان کے سامنے قسطنطنیہ کے اس راستے میں ایک دریا سامنے آ جاتی ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور دوسرے صحابہ لوگ ہیں، کشتیاں سب توڑ دی گئی ہے، پل ختم کر دیے گئے تاکہ وہ لوگ ادھر سے ادھر نہ آ سکے۔ جب وہاں پہنچے تو کوئی راستہ نہیں، کیا حکم ہوا؟ دوڑا ڈال دو اسی میں، چلو اسی پانی پر، جس کو حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا دست تو دست دریا نے بھی نہیں چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔
لہذا سب لوگ ایسے ہی چلے گئے۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، پانی ٹھہر گیا، پانی پر لوگ گزر گئے، گھوڑے دوڑا دیے، کسی کا نہ گھوڑا ڈوبا، نہ کسی کا پاؤں بھیگا، نہ کسی کے کپڑے نقصان پہنچے۔ چلتے چلتے ایک صحابی کا ایک مٹی کا پیالہ تھا، وہ گر گیا کسی طرح سے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اے دریا تجھے پہچان نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، ایک ہی پیالہ ہے، وضو کرتا ہوں، پانی پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، ہم کو اس کی سخت ضرورت ہے، خبردار اس کو ضائع نہیں کرو، مجھے واپس فوراً کرو۔ ایک جھونکا آتا ہے، وہ پانی لا کر کے پیالہ بھی سامنے کر دیتا ہے۔ یہاں وحی کے انتظار میں صحابہ نہیں ہیں، وہاں ایک نبی ہے لیکن وحی کے انتظار میں ہے۔ یہی تو فرق ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے کام کے برابر ہوں گے۔ یہ مقام ہے علماء کا، یہ حیثیت ہے علماء کا۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ صحابہ کا مقام ہے کہ وہ وحی کے انتظار نہیں کیے، بلکہ ان کے سامنے ایک ہی نعمت ہے، وہ یقین ہے اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا، ہم اللہ کے لیے نکلے ہوئے تو اللہ ہم کو ڈبائے گا نہیں۔ لہذا اس پار سے اس پار ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے راستے آئے، تب یہ لوگ گئے، آگے بڑھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ اے لوگوں وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بحر یعنی سمندر میں راستے بنا دیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم سب کو ہم نے نجات دی، یعنی ایمان والوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کس سے؟ فرعون کے لوگوں سے، اور وَأَنْ آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور فرعون والوں کو ہم نے کیا کیا؟ غرق کر دیا، اور تم کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ سب پار ہو گئے ہیں تو اب پیچھے پلٹ کر دیکھ رہے تھے، دیکھیں فرعون کا کیا ہوتا ہے۔ فرعون نے کیا دیکھا کہ جس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں اسی راستے سے وہ بھی گزرنے لگا، اور جو بیچ میں گیا تو دریا مل گیا بحر کلزم، اور وہاں وہ غرق ہو گیا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے 11ویں جز میں یوں فرمایا ہے کہ اللہ سے اس نے دعا کی آخری میں ایمان، کہا کہ ایمان اب قابل قبول نہیں، غرغرے کے وقت میں ایمان قابل قبول نہیں۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب انسان آخرت والوں کو دیکھتا ہے اور دنیا والوں کو دیکھنا بند کر دیتا ہے، ایمان قابل قبول نہیں۔ اس نے کہا کہ اے اللہ میری لاش، میرا یہ جسم عبرت کے لیے آپ رکھ دیجئے، تاکہ آنے والے لوگ عبرت کم سے کم ہم سے لے لیں۔ ہم کتنی چالاکیاں کیا، کتنی تدبیریں کیا، کتنے ہم لوگوں کو ستایا، لیکن سدا ہم دنیا میں رہ نہیں سکے، ہم بھی ہلاک ہو گئے، ہمارا سارا سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے میری جسم کو الان کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ 11ویں جز میں اللہ نے فرعون کے جسم کا تذکرہ کیا، اور آج دنیا جانتی ہے مصر کے اس میوزیم میں آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے کہ لوگ دیکھنے کے لیے آج بھی جاتے آتے ہیں۔ یہ اتنی عبرت دیکھ کر کے بھی اگر ایک مسلمان، ایک ظالم اگر عبرت نہ لے تو پھر اس کا دل پتھر ہو گیا، گویا کہ وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب ڈوب گئے، تو اللہ نے پوچھا موسیٰ اب ٹھیک ہو گیا، اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اب اطمینان ہے، لیکن ایک شخص ہے وہ جو چلتا ہوا پانی پر آ رہا ہے، یہ تو فرعون کا آدمی ہے، فرعون کا آدمی ہے، اس کو آپ نے کیوں نہیں ڈبایا؟ بات اسی پر ختم کر رہا ہوں، اور یہ بات ہمارے اور آپ کے لیے آج بڑی عبرت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ چل کر کے آ رہا، اللہ سب ڈوب گئے، فرعون ڈوب گیا، اس کی فوج ڈوب گئی، اس کے سارے لوگ ختم ہو گئے، ایک ہی آدمی فرعون کا بچا ہے، وہ آ رہا ہے، میری طرف چل کر کے آ رہا ہے، اس کو آپ نے کیوں نہیں ڈبایا؟ ہو سکتا ہے پھر یہی شرارت شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب یہ پہلے فرعون کا آدمی تھا، اب میں اس کو تیرا آدمی بنا دیا۔ ہدایت کب اللہ دے دے کسی کو پتہ نہیں، پتہ نہیں، کہا کہ کیسے ہدایت دے دی، اب یہ میرا آدمی کیسے ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے جسم پر تیرے جیسے لباس ہے، کس کے جیسے؟
فرعون نے اس آدمی کو یہ مقرر کیا تھا کہ جہاں جہاں موسیٰ کچھ بیان کرے، نصیحت کرے، جایا آیا کرے، تم بھی اسی کی نقل کیا کرو۔ وہ اگر وہاں بیان کریں تو تم ادھر کھڑے ہو کر کے بیان کرو، جیسا وہ لباس پہنے تم بھی لباس پہنو، تاکہ لوگوں کو دھوکہ ہوتا رہے۔ کیا ہوتا رہے؟ دھوکہ ہوتا رہے، لوگوں کو تم گمراہ کرتے رہو۔ اس لیے وہ بہروپیے کی شکل اختیار کر لیا تھا، اپنا پہننا اوڑھنا، اپنا رہن سہن، اپنا سارا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری شکل بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو تیری شکل اور رنگ و روپ اختیار کیا، میں اس کو مجرموں سے نکال کر کے تیرا ساتھی بنا دیا۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ جو میرے ایک نبی کی نقل کرے اس کو بھی فرعون کے ساتھ ہلاک کر دوں گا۔ آج نقل کیجئے تو اللہ والوں کا نقل کیجئے، اچھے لوگوں کی نقل کیجئے، اسلام کا نقل کیجئے، سیرت پاک کا نقل کرنے والے بنیے، صحابہ کا نقل کرنے والے بنیے، بزرگان دین کا نقل کرنے والے بنیے۔ یہ ناچنے گانے تھرکنے والوں کی نقل کرنا یہ نہایت ہی بد نصیبی کی بات ہے۔ ہو سکتا اللہ رب العالمین کبھی ہماری ظاہری شکل پر بھی مغفرت کے فیصلے کر دے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اسلام کی پہچان ظاہری اعتبار سے بنائیے، قسم خدا کی اس میں بھی کامیابی ہے۔ ظاہر بنا لیں گے تو اندر اللہ ضرور بنا دے گا، اللہ ضرور بنا دے گا۔ اس لیے آج اپنی پہچان بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ نقل اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کی کیجئے، علماء کیجئے، بزرگوں کی کیجئے، شریف آدمی کی کیجئے، اپنے گھر کے اچھے لوگوں کی نقل کیجئے، بیہودہ قسم کے لوگوں کی نقل مت کیجئے کہ بال بنا لیا تو ایسا ویسا۔ ارے یہ تماشا ہے، آدھا ادھر کاٹا ادھر، آدھا کاٹا ادھر، آدھا کاٹا ادھر، رنگ کر دیا، لال ادھر کر دیا، سرخ ادھر کر دیا، بہروپیے۔ ارے یہ کسی کا انسان کا بچہ ہے یا کس کا بچہ ہے؟ اس کے ماں باپ کیوں نہیں